کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوئی شک ہی نہیں ہے، نبی السلام کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا. والضحیٰ، آپ کے چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، آپ کی زلفوں کی قسم. لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر کی قسم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نبی الاسلام کی شان کہ یہ اپنے امتیوں کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، واضح ہیں. الفاظ سنے، ترجمہ سنا، فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے. یاسین، اے سردار. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کلیئر ہے، کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی اور چیز بھی مراد ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بالکل واضح الفاظ میں. اللہ رب العالمین ورفعنا لک ذکرک الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا. اور یہ ایسی آیات ہیں کہ ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. لیکن کچھ آیات ایسی ہیں کہ اگر میں آپ کے سامنے پڑھوں تو پیر صاحب کا یہ شعر سامنے رکھیں. کرے رب تعریف شریف سونی اسا ویکھیا کھول قرآن سارا. یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا قرآن حضور کی تعریف ہے. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. کیا سمجھ میں آیا؟ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں ہے. تبت یدا ابی لہب. اور پھر قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض. فرعون کی بات ہے. فرعون کے بارے میں قرآن اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں. یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے. محسوس ہو رہا ہے آپ کو کہ یہ وہ آیات ہیں کہ جن میں بظاہر پتہ نہیں چل رہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اذا جاءک المنافقون، ابھی جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، منافقوں کی بات ہو رہی ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو وراثت کی بات ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سامنے بظاہر محسوس نہیں ہو رہی. اور میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو پیر صاحب کا یہ جو جملہ ہے، کرے رب تعریف شریف سونی آسا ویکھیا کھول قرآن سارا، خود قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے انہ لذکر لک، یہ حبیب یہ قرآن سارا آپ کا ذکر ہے. انہ لذکر لک، اے حبیب یہ قرآن سارا آپ کا ذکر ہے. واذکر فی الکتاب ابراہیم کے الفاظ ہیں. ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی یاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کا ذکر ہے. واذکر فی الکتاب موسیٰ، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی باتیں ہیں. نماز کی باتیں ہیں، نماز پڑھو. شراب کی باتیں ہیں، شراب نہ پیو. اور زکوٰۃ کی باتیں ہیں، زکوٰۃ دو. حج کی باتیں ہیں، حج کرو. تو بات حج کی ہے، لیکن پیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. بات نماز کی ہے، پیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. باتیں سمجھ آئیں؟ قرآن حکیم میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف دے کر کے، والجوع بھوک دے کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور تمہارے اموال لے کر کے ان میں نقص پیدا کر کے، نقصان پیدا کر کے اموال کا، والانفس تمہاری جانوں کے اندر ہم تمہیں آزمائیں گے، بیمار کر دیں گے، صحت لے لیں گے، بیماری عطا فرما دیں گے. والانفس والثمرات اور تمہارے ثمرات میں، تمہارے پھلوں میں ہم تمہیں آزمائیں گے. اب اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہاں پر بیان ہوئی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے. بات خوف کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ لذکر لک، یہ تو آپ کا ذکر ہے.
فالجوع، بات بھوک کی ہے کہ ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ لذکر لک، یہ آپ کا ذکر ہے۔ ادھر بات بھوک کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات ذکر کی ہے، آپ کے ذکر کی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عنوان سمجھ آ رہا ہے پیر صاحب کے جملے سے کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ نظر آتی ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ بظاہر نظر نہیں آتا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکلیفیں کس کو آئی ہیں؟ سب سے زیادہ مشکلات کس کو دیکھنی پڑی؟ تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کو دیکھنی پڑی، اور انبیاء میں سے بھی میں محمد کو سب سے زیادہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد سب سے زیادہ تکلیفیں کس کو دیکھنے کو ملیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ ہمارے قریب ہوگا اس کو سب سے زیادہ تکلیفیں ہوں گی۔ جو جتنا ہمارے قریب ہوگا اس کو اتنی زیادہ تکلیفیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جتنا ہمارے جتنا قرب اس کو ملے گا اس کی تکلیفیں اتنی زیادہ۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چلے یہ حدیث بات ہے آپ کو سناتا ہوں، جتنا قرب ہمارا اتنی اس کو تکلیفیں زیادہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ تعریف کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم تم سے پیسے لے لیں گے، مال لے لیں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ تعریف کہاں ہے؟ کہا انہ لذکر لک۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہمارے قریب ہوگا اس کی آزمائشیں زیادہ ہوں گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم تم سے مال لیں گے، ہم تمہیں بھوک دیں گے، ہم تم سے صحت لیں گے، بیماری دیں گے، تمہیں نقصان دیں گے، فائدہ تم سے لے لیں گے۔ مولا کیوں ہوگا ایسا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مال لینا مقصد نہیں ہے، مال لے کر کے تمہیں حبیب کے قریب کر دیں گے، مال لے کر کے تمہیں مصطفیٰ کے قریب کر دیں گے، جان لے کر کے تمہیں مصطفیٰ کے قریب کر دیں گے۔ نقصان تمہارا ہوگا لیکن بات نقصان کی نہیں، نقصان کر کے ہم تمہیں اپنے مصطفیٰ کے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کرے رب تعریف شریف سونی۔ اسا ویکھیا کھول قرآن سارا، بات کوئی بھی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تبت یدا ابی لہب کی بات آپ کے سامنے لاؤں۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اگر آپ کہیں کہ جی مثال دے کر کے یہ بات سمجھائیں کہ یہ کیسے، ایک ایسی مثال ہو کہ جس سے پتہ چل جائے کہ واقعی قرآن سارا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے، ایک ایسی مثال ہونی چاہیے۔ چلے ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہاں پر آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مختلف، ادھر سے اگر میں شروع کروں کہ جی آپ کام کیا کرتے ہیں تو کہیں جی میرا گاڑیاں دھونے والا جو ہے ایک اللہ رب العالمین نے مجھے جگہ عطا فرمائی ہوئی ہے، میں گاڑیاں دھوتا ہوں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ گاڑیاں دھونے کا، پیسے کمانا۔ تھوڑا سا آگے جاؤں، جی آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ میری دکان ہے کپڑے کی، کپڑے کی دکان ہے، مقصد کیا آپ کا کپڑے کی دکان کا؟ پیسہ کمانا، رزق کمانا۔ تھوڑا سا اور آگے چلے، جی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نوکری کرتا ہوں، نوکری کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جی پیسہ کمانا۔ تھوڑا ادھر چلے جائیے، آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میری جوتوں کی دکان ہے، جی جوتوں کی دکان کیوں ڈالی ہے؟ جی پیسے کمانا۔ اچھا جی تھوڑا سا اور ادھر آ جائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں مارکیٹ میں کرتا ہوں، مارکیٹ کیوں کہتے ہیں؟ جی پیسہ کمانا۔ جی آپ کون ہیں؟ جی میں ڈاکٹر ہوں، تو ڈاکٹر بن کے کیا کر رہے ہیں آپ؟ پیسہ کما رہے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ جی وکیل ہیں، جی وکیل کیوں بنے ہیں؟ پیسہ کما رہا ہے۔ اب دیکھیے ٹائٹل مختلف ہو رہے ہیں، ٹائٹل مختلف ہو رہے ہیں۔ وکیل کا مقصد کیا ہے؟ رزق کمانا۔ ڈاکٹر کا مقصد کیا ہے؟ رزق کمانا۔ ایک مزدور کا مقصد کیا ہے؟ رزق کمانا۔ اور ایک دکاندار کا مقصد کیا ہے؟ رزق کمانا۔ اور ایک محنت مزدوری کرنے والے کا مقصد بھی وہی ہے۔ عنوانات مختلف، ٹائٹل مختلف، اندر سے مقصد یہی ہے۔ اب قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ممکن ہے تمہیں ابراہیم کا نام سننے کو ملے لیکن ذکر مصطفیٰ کا ہوگا، ممکن ہے تمہیں
مریم علیہ السلام کا نام سننے کو ملے، پڑھنے کو ملے، لیکن ذکر مصطفیٰ کا ہوگا۔ ممکن ہے تمہیں نماز کی بات ملے لیکن ذکر مصطفیٰ کا ہوگا۔ ممکن ہے تمہیں زکوٰۃ کی بات ملے لیکن ذکر مصطفیٰ کا ہوگا۔ بظاہر عنوانات تبدیل ہوتے جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان عنوانات کے اندر پیچھے پڑھ کر کے، ان عنوانات کے پیچھے پڑھ کر کے تم کہیں بھول نہ جانا کہ اندر کا مقصد کیا ہے۔ مولا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کا قرب حاصل کر لو، میرے مصطفیٰ کا قرب حاصل کر لو۔ مقصد یہ ہے، عنوان کوئی بھی ہو، حج کرنا ہے کیوں کرنا ہے؟ قرب مصطفیٰ حاصل ہو جائے۔ نماز پڑھنی ہے کیوں پڑھنی ہے؟ قرب مصطفیٰ حاصل ہو جائے۔ اور زکوٰۃ دینی ہے تو کیوں دینی ہے؟ قرب مصطفیٰ حاصل ہو جائے۔ تو عنوان کوئی بھی ہو، بات مصطفیٰ کی ہوگی۔ انہ لذکر لک، بات کوئی بھی ہو، عنوان کوئی بھی ہو، بات مصطفیٰ کریم کی۔ ایک اور مثال دے کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ تبت یدا ابی لہب، بظاہر ابو لہب کا نام ہے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کہاں پر؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ نے پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کے بلایا، یا بنی فلاں، یا بنی فلاں، یا بنی فلاں، یا بنی فلاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں کو بلایا، لوگ جمع ہوئے تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کا لشکر ہے اور وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو تم مان لو گے؟ صاحب نے کہا جی مان لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے مان لو گے؟ تم نے دیکھا تو ہے نہیں۔ کہا جی آپ کیوں کہہ رہے ہیں، اور آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں اسی لیے مان لیں گے۔ آپ جو فرما رہے ہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ تو پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے کہنے پر بغیر دیکھے ان دیکھا دشمن مان رہے ہو تو میرے کہنے پر یہ بھی مان لو کہ ان دیکھا خدا بھی ہے۔ میرے کہنے پر ان دیکھے خدا کو بھی مان لو۔ اگر ان دیکھے دشمن کو مان رہے ہو تو پھر ان دیکھے خدا کو بھی مان لو۔ تو وہ لوگ پریشان ہوئے، ان کے پاس جواب تو نہ بنا، اس بات پر ان کے پاس جواب نہ تھا۔ لیکن ایک بدبخت انسان جس کا نام ابو لہب تھا، اس نے کہا کہ تبا لک اما جمعتنا الا لہذا، اس نے ایسے ہاتھ جھٹک کر کے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ نے کیا اس لیے ہمیں بلایا تھا یہاں پر؟ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا تبت یدا ابی لہب، اس ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کے سامنے ہاتھ لہرا کر کے بات کرتا ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ بات ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹنے کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اندر اندر عظمت مصطفیٰ سکھا رہا ہے، تعظیم مصطفیٰ اللہ رب العالمین سکھا رہے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب، اب قرآن حکیم کی بہت سی آیات اس عنوان پر اور بھی۔ چلے ایک اور مثال آپ کو دوں، یہ سب کو اس کا ترجمہ آتا ہوگا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ سمجھ گئے کیا مطلب ہے اس کا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کدھر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس آیت میں کہاں پر ہے؟ اس عنوان کو قرآن حکیم نے سورہ رحمان کے اندر کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو جانا ہے، اس کے اوپر فنا ہے، کل من علیہا فان، بلکہ یہاں کا انداز ہی عجیب و غریب ہے۔ یہاں پر یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار اس سورت کا حصہ ہے یہ آیت کہ تم کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن یہ درس قرآن نہیں ہے، میں وہاں پر آپ کو بتاتا۔ یہاں پر یہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر ایک بندے کو مرنا ہے۔ ابھی ائی آلاء ربکما تکذبان، دیکھا کیسی نعمت ہے، جھٹلاؤ کیسے جھٹلاؤ گے؟ مرنے کے بعد پھر کہا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ مرنا اللہ کی نعمت کیسے ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں تم ناپسند کرتے ہو لیکن دونوں چیزیں تمہارے لیے بڑی اچھی ہیں۔ دو چیزوں کو تم پسند نہیں کرتے ہو لیکن دو چیزیں تمہارے لیے ہیں بڑی اچھی۔ ایک ہے غربت، ہم میں سے کوئی بھی غربت کو پسند نہیں کرتا، لیکن فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اچھی ہے۔ جو غریب ہوگا نا، غریب، وہ جنت میں امیروں سے 500 سال پہلے داخل ہوگا۔
غریب بندہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا. پسند نہیں کرتے لیکن حقیقت میں یہ کہ تمہارے لیے اچھی ہے. اور دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم پسند نہیں کرتے ہو کہ موت تمہیں آئے، لیکن ہے یہ تمہارے لیے اچھی. تم موت کو پسند نہیں کرتے ہو لیکن ہے یہ بھی تمہارے لیے اچھی. یہ ایک ہے دنیا کی نعمت. کیوں اچھی ہے؟ ایک ہے دنیا کی نعمت اور ایک ہے آخرت کی نعمت. اچھی کون سی ہوئی؟ تو کیسے ملے گی؟ مرنے کے بعد ملے گی. کیسے؟ جنت کیسے ملے گی؟ مرنے کے بعد. حور و غلمان کیسے میسر آئیں گے مرنے کے بعد؟ کہا کہ تم ناپسند کرتے ہو، دنیا کے اندر رہنا چاہتے ہو لیکن بہتر تمہارے لیے یہ ہے. اب وہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل